اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر فزکس کے اسٹوڈنٹس، ہم آن لائن کلاسز کے سلسلے میں چیپٹر نمبر 5 شروع کر رہے ہیں۔ چیپٹر نمبر 5 کا نام ہے سرکولر موشن۔ سرکولر موشن بنیادی طور پہ اپنے نام سے واضح ہے کہ ایک باڈی اگر سرکل میں موو کر رہی ہو تو اس کے موشن کو ہم بولتے ہیں سرکولر موشن۔ سرکل میں موو کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک باڈی اس طریقے سے موو کر رہی ہو کہ کسی ایک پوائنٹ سے یا کسی ایک لائن سے اس کا ڈسٹینس بالکل چینج نہ ہو رہا ہو، یا اس کے مختلف حصوں کا اس لائن سے ڈسٹینس چینج نہ ہو رہا ہو، بس وہ اس کے ارد گرد اس طریقے سے گھومتی رہے کہ اس سے اپنا ڈسٹینس کانسٹنٹ مینٹین رکھے۔ ایسے پوائنٹ کو بولتے ہوتے ہیں پوائنٹ آف روٹیشن، یا جس لائن کے گرد وہ گھومتی ہوتی ہے باڈی، اس لائن کو ہم بولتے ہوتے ہیں ایکسس آف روٹیشن۔ سرکولر موشن کے اس چیپٹر میں ہماری بک والے نے بہت ہی بیسک سے سرکولر موشن کو بیان کرنا شروع کیا اور فنڈامنٹل کوانٹیٹیز کو پہلے بیان کیا ہے۔ اس میں جو بیسک کوانٹیٹیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جس طریقے سے ہم کبھی لینئر موشن پڑھتے ہیں اور اس کے بالکل سٹارٹ میں پرائمری نالج میں ہمیں 9th کلاس میں بتایا جاتا تھا ڈسپلیسمنٹ کیا ہوتی ہے، ویلاسٹی کیا ہوتی ہے، ایکسیلریشن کیا ہوتی ہے، اسی طریقے سے سرکولر موشن میں بنیادی طور پہ جو بہت بیسک کوانٹیٹیز ہیں ڈسپلیسمنٹ ویلاسٹی کے اگینسٹ، وہ ہیں اینگولر ڈسپلیسمنٹ، اینگولر ویلاسٹی، اینگولر ایکسیلریشن۔ تو ان ساری کوانٹیٹیز کو ہم 1 بائی 1 پڑھیں گے۔ لفظ اینگولر اینگل سے ہے، اور اصل میں سرکولر موشن کا دوسرا نام اینگولر موشن ہے۔ اور یہ کیوں ہے تو یہ ہم پہلے ہی ٹاپک میں دیکھ لیں گے۔ اصل میں سرکولر موشن کے مختلف اسپیکٹس کو بیان کرنے کے لیے اینگل بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور ابھی جسٹ ہم پہلے ہی ٹاپک میں اس چیز کو واضح کر لیں گے کہ واٹ از اینگولر ڈسپلیسمنٹ، یا وائی اٹ از اینگولر موشن اینڈ وائی اینگل از سو امپورٹنٹ ٹرم۔ تو واٹ از اینگولر ڈسپلیسمنٹ؟ میں آپ کو آپ کی ایک فگر کو شو کر کے اسی سے آپ کو بیان کرتا ہوں کہ واٹ ڈو یو مین بائی دی اینگولر ڈسپلیسمنٹ۔ یہ ایک فگر ہے جس کو اس وقت میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں۔ فرض کریں کوئی باڈی اس سرکل میں موو کر رہی ہے، اور کسی ٹائم میں وہ ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک موو ہوئی ہے، اور ہم اگر یہ بیان کرنا چاہتے ہیں جی کہ اس نے کتنا موو کیا ہے سرکولر موشن کی لینگویج میں، تو کرتے ہم یہ ہوتے ہیں کہ اس کی پہلی پوزیشن والے پوائنٹ کو بھی سرکل کے سینٹر سے ملا دیتے ہیں، اس کی دوسری پوزیشن والے پوائنٹ کو بھی سرکل کے سینٹر سے ملا دیتے ہیں، اور پھر ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو دو لائنیں ہم نے کھینچی ہیں، یہ یقینی سی بات ہے بن جاتے ہیں سرکل کا ریڈیس۔ ان دونوں ریڈیائی کے درمیان اینگل میئر کر لیتے ہیں، اور اس اینگل کو ہم بیان کرتے ہوتے ہیں باڈی کے موشن کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اس اینگل کو ہم بولتے ہوتے ہیں اینگولر ڈسپلیسمنٹ۔ مثلا فرض کریں باڈی سرکل میں موو کر رہی ہے، اس پوائنٹ سے چل کے اس پوائنٹ تک آئی ہے، اور فرض کریں اس نے ایسا کرنے میں 5 سیکنڈ لگائے ہیں، اور اس نے سرکل کے سینٹر پہ کوئی اینگل کور کیا ہے 10 ڈگری، تو ہم بولیں گے اس باڈی کی ان 5 سیکنڈز میں جو اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے وہ ہے 10 ڈگری۔ So what is angular displacement? The angle covered by a body at the center of the circle in which it is moving. ٹھیک، اینگولر ڈسپلیسمنٹ بنیادی طور پہ کیا چیز ہے؟ ایک اینگل ہے، اور اینگل ہم جس وقت بیان کرتے ہوتے ہیں میتھمیٹکس میں، تو آپ یہ بات جانتے ہوتے ہو کہ اینگل کو اس دو اینگل پوائنٹ سے، دو ریفرنس سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک، اگر اینگل لیا جائے اینٹی کلاک وائز تو اس کی ویلیوز کو لیا جاتا ہے پازیٹیو، اور اگر اینگل لیا جائے کلاک وائز تو اس کی ویلیو کو بائی کنونشن میتھمیٹکس کا یہ رواج ہے کہ وہ اس کو لیتا ہے نیگیٹو۔ سو اینگل اگر مثال کے طور پہ ایک باڈی اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے تو ہم اس کی اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو پازیٹیو لیا کریں گے، اور اگر وہ کلاک وائز موو کر رہی ہے تو ہم اس کی اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو نیگیٹو لیا کریں گے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو
ایک اسکیلر کوانٹٹی ڈکلیئر کریں گے یا ویکٹر کوانٹٹی. تو اینگولر ڈسپلیسمنٹ اگر چھوٹی ہو اسمال اینگلس کے لیے تو وہ ایک ویکٹر کوانٹٹی ڈکلیئر کی جاتی ہوتی ہے. سو اینگولر ڈسپلیسمنٹ از ناٹ اے ویکٹر کوانٹٹی آلویز. یہ صرف اور صرف تب ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے جب اینگلز کی ویلیو اسمال لی جائیں. کتنی اسمال لی جائیں تو اس تفصیل میں تھوڑا سا کہیں آگے ذکر آتا ہے تو وہ کرتے ہیں. فرض کریں اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو ہم ایک ویکٹر کوانٹٹی کے طور پہ لے رہے ہیں تو اس کی پھر ڈائریکشن کیسے ڈیسائیڈ ہوا کرے گی. تو اینگولر ڈسپلیسمنٹ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہے اور وہ ہوتی ہے ہمیشہ باڈی جس سرکل میں موو کر رہی ہے جو اس کا ایکسس آف روٹیشن ہے باڈی کا, یعنی جو لائن آف روٹیشن ہے, اینگولر ڈسپلیسمنٹ اس کے الانگ ہوتی ہے. جیسے آپ اس فگر میں دیکھ رہے ہیں یہ ایک سرکولر موشن ہے تو اس کی جو ایکسس آف روٹیشن ہے وہ بنیادی طور پہ اس سینٹر سے گزرتا ہوا اس پیپر کے پرپینڈیکولرلی پیپر سے باہر اور پیپر کی دوسری طرف ہوگا. تو پہلی بات یہ کہ اگر اینگولر ڈسپلیسمنٹ ایک ویکٹر کوانٹٹی ہو تو وہ ہمیشہ باڈی کے ایکسس آف روٹیشن کے الانگ ہوتی ہے. ایکسس آف روٹیشن یقینی سی بات ہے باڈی کے موشن کی جو لائن جو سرکل ہوتا ہے اس کی دونوں طرف ہوتا ہے. تو اینگولر ڈسپلیسمنٹ دونوں میں سے کس طرف ہوگا اس کا ڈیسیژن کرنے کے لیے ہم ایک رائٹ ہینڈ رول یوز کرتے ہوتے ہیں. رائٹ ہینڈ رول یہ ہمیں بتا دیتا ہوتا ہے کہ ایکسس آف روٹیشن کی کس طرف ہم اینگولر ڈسپلیسمنٹ لیں گے. اس رائٹ ہینڈ رول کو آپ کی اس فگر میں بیان کیا گیا ہے. آپ ایکسس آف روٹیشن کو رائٹ ہینڈ میں پکڑیں اس طریقے سے کہ جو فنگرز ہیں وہ اس طرف موڑ رہی ہوں جس طرف باڈی روٹیٹ کر رہی ہے. مثلا آپ نے ایکسس آف روٹیشن کو پکڑا ہے اپنے رائٹ ہینڈ میں. اگر باڈی اینٹی کلاک وائز موو کر رہی ہے تو آپ نے ایکسس آف روٹیشن کو ایسے پکڑنا ہے کہ آپ کی فنگرز بھی موڑ رہی ہوں اینٹی کلاک وائز. اگر باڈی کلاک وائز موو کر رہی ہے تو آپ نے باڈی کو اس ایکسس آف روٹیشن کو ایسے پکڑنا ہے کہ آپ کی فنگرز کلاک وائز روٹیٹ کر رہی ہوں. اور تھم کو آپ نے اسٹریٹ رکھنا ہے یعنی ایکسس آف روٹیشن کے الانگ. سو اگر آپ کنفرم ہیں اور کلیئر ہیں کہ آپ نے ایکسس آف روٹیشن کو رائٹ ہینڈ میں اس طریقے سے پکڑا ہوا ہے کہ آپ کی فنگرز اسی ڈائریکشن میں مڑ رہی ہیں جس ڈائریکشن میں باڈی موو کر رہی ہے یعنی کلاک وائز یا اینٹی کلاک وائز, تو جس ڈائریکشن میں یہ تھم ہوگا اسی ڈائریکشن میں اینگولر ڈسپلیسمنٹ لی جائے گی. سو واٹ از رائٹ ہینڈ رول؟ Hold the axis of rotation in right hand such that fingers circle in the direction of rotation. Then straight thumb gives the direction of angular displacement. Angular displacement کیا چیز ہے؟ Angular displacement اگر ویکٹر ہے تو اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ یہ دو باتیں ڈسکس کرنے کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اینگولر ڈسپلیسمنٹ کو کن یونٹس میں بیان کیا جائے گا. فزکس میں آپ کسی بھی کوانٹٹی کو جب ڈسکس کرتے ہیں تو اس کے یونٹس بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس کے لیے, اور اس اینگولر ڈسپلیسمنٹ کے بھی ہم یونٹس ڈسکس کرنے لگے ہیں. اینگولر ڈسپلیسمنٹ ایک اینگل ہے یقیناً, تو اس کے وہی یونٹس ہوں گے جو اینگل کے ہو سکتے ہیں, مثلا ڈگری جو کہ ایک بہت مشہور یونٹ ہے اگر کہ سسٹم انٹرنیشنل کا یونٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک یونٹ جو اینگل کا ذرا کم مشہور ہے ریولوشن, جو کہ پورے ایک چکر کو کہتے ہوتے ہیں, جو ڈگری کی زبان میں 360 ڈگری کے برابر ہوتا ہے. اور ایک اور بہت مشہور یونٹ ہے اینگولر ڈسپلیسمنٹ کا, وہ ہے ریڈین. شاید بہت مشہور تو نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ اصل میں سسٹم انٹرنیشنل کا یونٹ ہے. سو دی فیمس پاپولر یونٹس آف اینگولر ڈسپلیسمنٹ آر ڈگریز اینڈ ریولوشن اینڈ ریڈین. ان میں زیادہ جو فیمس ہیں وہ شاید ڈگری اور ریولوشن ہے, لیکن سسٹم انٹرنیشنل کے مطابق اینگولر ڈسپلیسمنٹ کا جو یونٹ ہے وہ ریڈین ہے, جس کو ہم اس میں آگے چل کے بیان کریں گے. ریڈین کیسے ڈیفائن ہوگا, کیسے کیلکولیٹ ہوگا, کیسے میئر کیا جائے گا, اس کے لیے ہماری بک نے تھوڑی سی تفصیل دی. وہ یہ کہ آپ فرض کریں کسی سرکولر موشن کو ڈسکس کر رہے ہیں یا صرف کسی سرکل کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور
آپ نے ایسے کیا ہے کہ اس سرکل کے اوپر کوئی 2 پوائنٹس لے لیے ہیں کچھ فاصلے پہ، جیسے یہ ہے ایک پوائنٹ اور یہ ہے دوسرا پوائنٹ، ٹھیک. ان دونوں کے دونوں پوائنٹس کو آپ نے سرکل کے سینٹر سے ملا دیا ہے، اور آپ دیکھ سک رہے ہیں کہ اس وقت ان دونوں لائنوں کے درمیان کوئی اینگل بن گیا ہے. آپ یہ فائنڈ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اینگل کتنے ریڈین کا ہوگا، تو آپ ایسا کریں، ان 2 پوائنٹس کے درمیان سرکل کی جتنی لینتھ ہے، جیسے یہاں ایس لکھا ہوا ہے، اس کو ہم بولتے ہوتے ہیں آرک لینتھ. سرکل کی جتنی لینتھ ہے اس کو رکھیں نیومریٹر میں، اور سرکل کا جو ریڈیس ہے اس کو رکھیں ڈینامینیٹر میں، اور ان دونوں کو ڈیوائڈ کر دیں. آپ کے پاس جو آنسر آئے گا وہ ہوگا ریڈین. سے فار ایگزامپل آپ نے 2 پوائنٹس لیے ایک سرکل کی باؤنڈری پہ، ان دونوں پوائنٹس کے درمیان جو سرکل کی باؤنڈری پہ ڈسٹینس ہے فرض کریں وہ ہے 2 میٹر، اور جس سرکل کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا ریڈیس ہے 1 میٹر. تو پھر ان دونوں لائنوں نے سرکل کے سینٹر پہ جو اینگل بنایا ہوگا وہ اس ریلیشن سے اگر میں کیلکولیٹ کروں گا تو میں ایسے کروں گا کہ نیومریٹر میں آرک کی لینتھ یعنی 2 میٹر پٹ کر دوں گا، ڈینامینیٹر میں ریڈیس یعنی 1 میٹر پٹ کر دوں گا. میرے پاس تھیٹا کا آنسر آ جائے گا 2 ریڈینس. سو تھیٹا از لینتھ آف آرک ڈیوائڈیڈ بائی ریڈیس. اف تھیٹا از ٹیکن ان ریڈینس تو یہ ریلیشن ایک ویلڈ ریلیشن ہے. اس کو ہم نے بہت زیادہ فیمس ریلیشن اور بہت زیادہ فزکس اور میتھمیٹکس میں دیکھتے رہنا ہے. اس کو ہم یوزلی اس طریقے سے لکھ دیتے ہوتے ہیں ایس از ایکول ٹو آر تھیٹا. ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ریڈین جو ایک سسٹم انٹرنیشنل کا یونٹ ہے اس کا اور ریولوشن کا یا ڈگری کا آپس میں کنیکشن کیا ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم ایک ریلیشن ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں جو نیچے کی 3 لائنز میں ہماری بک نے بتائی ہوئی ہیں. تو سٹارٹ لیتے ہیں اس ایکویشن نمبر 1 کی کچھ پرٹیکولر کیسز سے. مثال کے طور پہ بچو ہم ایک ایسا کیس لیتے ہیں جس میں فرض کریں ہم اس سرکل کی پوری باؤنڈری لیتے ہیں. ہم فرض کریں پوائنٹ پی سے چلے ہیں اور پی سے واپس پی پہ آ گئے، اور ہم کہتے ہیں جی ذرا دیکھتے ہیں کہ پی سے اگر واپس پی پہ آئیں تو سرکل کے سینٹر پہ کتنے ریڈین اینگل بنتا ہے. تو ہم ایسا کریں گے، اس ایکویشن کو یوز کریں گے ایس از ایکول ٹو آر تھیٹا کو، اس میں ایس کی جگہ پٹ کر دیں گے 2 پائی آر. تو تھیٹا آ جائے گا ایس اوور آر یعنی 2 پائی آر اوور آر. یقینی سی بات ہے 2 پائی آر جب آر سے ڈیوائیڈ ہوگا تو آپ کے پاس رہ جائے گا 2 پائی، اور پائی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کی ویلیو ہوتی ہے 3.14. سو اس کا مطلب ہے کہ اگر سرکل پورا لیا جائے تو پورے سرکل نے جو سرکل کے اپنے سینٹر پہ جو اینگل کور کرتا ہے وہ ریڈین کی زبان میں وہ ہوتا ہے 2 پائی ریڈینس یعنی 6.28 ریڈینس. دوسری طرف ہمارا نالج ذرا زیادہ پہلے سے یہ موجود ہے کہ سرکل کا پورا جو ایک چکر ہوتا ہے وہ 360 ڈگری کے برابر ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ریولوشن 2 پائی ریڈین کے برابر ہوتا ہے، 360 ڈگری کے برابر بھی ہوتا ہے، یعنی 2 پائی ریڈینس کس کے برابر ہوئے 360 ڈگری کے. اگر ہم یہاں سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ریڈین کس کے برابر ہے تو ایک ریڈین شوڈ بی 360 ڈگری ڈیوائیڈڈ بائی 2 پائی. پائی کی جگہ 3.14 پٹ کیا جانا چاہیے. وہ ہم کیلکولیٹ کر کے جب آنسر نکالیں گے تو اٹ گیوز یو 57.3 ڈگری. اس کا مطلب ہے ریڈین جو سسٹم انٹرنیشنل میں اینگل کا اور اینگولر ڈسپلیسمنٹ کا یونٹ ہے ایک بڑا یونٹ ہے، اور یہ 57.3 ڈگریز کے برابر ہے. سرکولر موشن کا چیپٹر ہم نے سٹارٹ کیا ہے. پہلا ٹاپک اینگولر ڈسپلیسمنٹ پڑھا ہے، ذرا زیادہ ڈیٹیل ٹاپک ہے اس لیے اس کو ختم کرنا ضروری تھا. تو یہاں پہ میں آج کے لیکچر کو اینڈ کرتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کچھ اور بنیادی ٹرمز پڑھیں گے جیسے اینگولر ویلاسٹی یا اینگولر ڈسپلیسمنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.